صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، عورت کا تیسرا دور کہ ہم نے 22 پارٹ اپلوڈ کر دیے، اب انشاءاللہ 23واں پارٹ، اور کسی وجہ کے حساب سے ہم بہت جلد ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، تو معاف کر دیجئے ہمیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، عورتوں کا تیسرا دور 23واں پارٹ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ مرد کو چاہیے کہ خبردار کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبصورتیوں یا خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور یہ شبہ ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی ساٹھ ہے، یعنی کوئی چکر ہے، کم سے کم قلبی لگاؤ ہے، اور یہ خیال عورت کے دل کا ایک ایسا کانٹا ہے کہ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی صبر و قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ جس طرح کوئی شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مرد سے ساج باز ہو، اسی طرح کوئی عورت بھی ہرگز کبھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسری عورت سے تعلق ہو، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ اس معاملے میں عورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں شوہر کو لازم ہے کہ بہت ہی احتیاط رکھے، ورنہ بدگمانیوں کا طوفان میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مرد بلا شبہ عورت پر حاکم ہے، لہذا مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی پر اپنا حکم چلائے، مگر پھر مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کی فرمائش نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یا وہ کام اس کو انتہائی ناپسند ہو، کیونکہ اگرچہ عورت جبراً قہراً وہ کام کر دے گی، مگر اس کے دل میں ناگواری ضرور پیدا ہو جائے گی، جس سے میاں بیوی کی خوش مزاجی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تلخی ضرور پیدا ہو جائے گی، یعنی کچھ نہ کچھ زندگی میں کھٹاس پیدا ہو سکتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، یعنی دوریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت کی غلطیوں پر اصلاح کے لیے روک ٹوک کرتا رہے، کبھی سختی اور غصے کے انداز میں، اور کبھی محبت اور پیار اور ہنسی خوشی کے ساتھ بھی بات چیت کرے۔ جو مرد ہر وقت اپنی مونچھ میں ڈنڈا باندھے پھرتے ہیں، ماں سوائے ڈانٹ پھٹکار اور مار پیٹ کے اپنی بیوی سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو ان کی بیویوں شوہروں کی محبت سے مایوس ہو کر ان سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور جو لوگ
ہر وقت بیویوں کا ناز اٹھاتے رہتے ہیں اور بیوی لاکھ غلطیوں کرے مگر پھر بھی بھیگی بلی کی طرح اس کے سامنے میاؤں میاؤں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی بیویاں گستاخ اور شوق ہو کر شوہروں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی رہتی ہے۔ اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس قول پر عمل کر کے، یعنی کیا فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی سختی اور نرمی دونوں اپنے اپنے موقع پر بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جیسے فساد کھولنے والا زخم بھی لگاتا ہے اور مرہم بھی رکھ دیتا ہے، یعنی جیسے زخم کھولنے والا بھی، جیسے فساد کھولنے والا زخم بھی لگا دیتا ہے اور مرہم بھی رکھ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ نہ بہت ہی کڑوا بنے نہ بہت ہی میٹھا، بلکہ سختی اور نرمی موقع سے دونوں پر عمل کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔